بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا قربانی کے ساتھ تعلق ہے، ان کو سماعت فرمائیں، ان کو یاد کریں تاکہ قربانی کی عبادت ہماری صحیح ہو سکے۔ نمبر 1، خصی جانور کی قربانی کرنا جائز بلکہ افضل ہے، سنن ابو داؤد۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں اپنا حصہ رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے، فتاوی عالمگیری۔ اگر لنگڑا جانور ہو جو چلتے وقت پاؤں زمین پر نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، سنن ابو داؤد۔ نمبر 4، اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹ گئے ہوں اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اگر چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 5، جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا یا چرا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، ہاں اگر تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، جامع ترمذی۔ نمبر 6، اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے نہیں اکھڑا ہوا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر جڑ سے اکھڑ چکا ہے تو قربانی جائز نہیں، سنن طحاوی۔ نمبر 7، جانور کی دم اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں، اعلاء السنن۔ نمبر 8، گائے یا بھینس وغیرہ کا ایک تھن خراب اور باقی 3 ٹھیک ہوں تو قربانی جائز ہے، اگر 2 تھن خراب ہوں تو قربانی جائز نہیں، اسی طرح بکری وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو تو قربانی جائز نہیں، المعجم الاوسط۔ نمبر 9، جانور اگر اندھا ہو یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زائد روشنی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، ہاں اگر روشنی تہائی سے کم جاتی رہے تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 10، ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو، مشرک، مجوسی، بدھ مت، بت پرست اور مرتد کا ذبیحہ حرام ناجائز ہے۔ نمبر 11، افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر، ایک حصہ رشتہ داروں میں اور دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر عیالدار ہے، اس کا اپنا خاندان گھر بڑا ہے تو سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا، بیچنا یا اجرت پہ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔